بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ جن لوگوں کو دعوت حق دی جاتی ہے ان کی 3 اقسام پر ہم بات کر چکے ہیں پارٹ اول میں۔ نمبر 1 وہ جو جاہل ہیں، نمبر 2 وہ جو حق کے متلاشی ہیں، نمبر 3 وہ جو حق کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن فرار کی راہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، فرار کی راہیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ان 3 کیٹیگریز پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایک چوتھی قسم پر، جو ہیلے بہانے تو نہیں بناتے بلکہ صاف طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، سچ اور حق ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں لیکن عملاً ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ایک چوتھی قسم ہے، عملاً ساتھ نہیں دیتے، حق کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ جڑنے میں بہت کچھ لاس نظر آتا ہے ان کو، یہ تو بہت کچھ لاس ہو جائے گا۔ نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ آگے پہنچاتے ہیں۔ جن باتوں کو ماننے میں کوئی نقصان نہیں، سوشل بائیکاٹ کا خطرہ نہیں، وہ باتیں مان لیتے ہیں آسان سی۔ جہاں نقصان نظر آتا ہو تو اس سے دور دور۔ مذبذبین بین ذالک لا ہؤلاء ولا ہؤلاء 4/143، درمیان میں جھولتے ہوئے، نہ پوری طرح ادھر نہ پوری طرح ادھر۔ یہ بھی منافقت کی قسم ہے۔ اللہ ان کو پھر گمراہی پر ہی جما دیتا ہے۔ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 143، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا ہدایت کی۔ انہی لوگوں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ کسی کو ہدایت کی راہ مل جائے، اسے سمجھ بھی آ جائے اور پھر وہ اس کو نہ اپنائے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے اس کی، اور جرم بھی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ کونوا مع صادقین، کونوا مع صادقین 9/119، 9 کی 119، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جڑ جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نہ صرف خود الحق پر ایمان لاؤ بلکہ اس کو آگے بھی پہنچاؤ، اس کو آگے بھی پہنچاؤ، ورنہ زندگی نقصان میں گئی، پوری زندگی نقصان میں گئی۔ اور یہ ایمان لانا کیا ہوتا؟ ایمان لانا یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا، بولنے لگا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو طوطے کی طرح اسے رٹوا دیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون سا ایمان لانا ہے؟ ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ شعوری طور پہلے الحق کو پرکھے، تولے، پھر دل اور دماغ کی کامل یکسوئی کے ساتھ اس الحق پر ایمان لائے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ وہ الحق جو رب الحق کی طرف سے، اللہ الحق ہے، اس کی طرف سے اس کی کتاب میں درج ہے، جیسا کہ الحق کی تعریف میں آپ پیچھے دیکھ آئے ہیں، سن آئے ہیں۔ لہذا سورۃ العصر میں کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان سراسر نقصان میں ہے، ٹوٹل نقصان میں، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اس پر ایمان لائے، الحق پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، عمل صالح، عمل بھی لازمی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے، اور پھر یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اور آگے وتواصوا بالحق، یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ برابر الحق کی دوسروں کو وصیت بھی کرتے رہے، برابر وتواصوا بالصبر، اور اس الحق پر ٹکے رہنے، جمے رہنے کی وصیت بھی برابر کرتے رہے، وداؤٹ اینی بریک۔ تواصوا کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ وداؤٹ اینی بریک، برابر مسلسل کرتے رہے، وداؤٹ اینی بریک، بیچ میں بریک نہیں آنا چاہیے۔ الحق کی وصیت بھی کرتے رہے، الحق پر جمے رہنے، ٹکے رہنے کی وصیت بھی کرتے رہے۔ مشکلات تو بہت آتی ہیں، انسان ہمت ہار جاتا ہے، حق پر جمے رہنے میں، حق پر قائم رہنے میں مشکلات آتی ہیں، انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ سورۃ العصر پڑھ لیں اچھی طرح سے۔ دیکھو جن کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے وہ اللہ پر پھر کس طرح سے بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ، توکل کا بھی بتاؤں گا میں کیسے کس میں بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا 14 کی 12۔
بھلا ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر، کیوں نہ کریں، کیوں نہ توکل کریں، حالانکہ اس نے ہمارے دین کی ہدایت کر دی ہے، اس نے ہدایت کر دی، بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ کسی کو ہدایت کر دے، راہیں کھول دے اس کے لیے۔ یہ توکل کرنا کیا ہوتا ہے؟ مذہبی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اللہ توکل کر رہے ہیں۔ تو توکل کہتے کس کو آپ سمجھ لیجیے۔ توکل اس کامل بھروسے کو کہتے ہیں کہ وہ کام کرنے میں قطعی ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے ہیزیٹیشن نہ ہو کام کرنے میں۔ ایمان کا تعلق غیبی امور سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نظریات پر، یہ ہے ایمان۔ لیکن توکل کے اندر عمل کا دخل ہے، عملی کام کا یقین۔ جیسے سپوز آپ سمجھیں ذرا، جیسے ایک سوئی آپ پانی میں ڈالیں، سوئی وہ ڈوب جائے گی، لیکن دوسری طرف لوہے کا جہاز جو کئی لاکھ ٹن کا ہوتا ہے، وہ بھی لوہے کا ہے، وہ تیرتا رہتا ہے۔ فزکس کے قانون، باؤنس فورس کے سبب آپ کو کامل یقین ہے کہ آپ اپنا قیمتی سامان بھی اس پر لوڈ کر دیتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اور خود بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا بھی یہ قانون ہے، باؤنس فورس کے قاعدے کی روح سے وہ اڑتا ہے، آپ اس پر بھی بلا جھجک سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ گرائے گا نہیں۔ یہ ہے توکل۔ تو جس طرح اللہ کے بنائے ہوئے ان فزکس کے قوانین پر آپ کا کامل بھروسہ ہوتا ہے، اسی طرح جو قوانین اللہ نے انسان کے تمدنی دنیا کے لیے دیے ہیں، یہ بھی تو اسی اللہ کے دیے ہوئے ہیں نا، ان پر چل کر کامیابی ملے گی، یہ پختہ یقین ہوتا ہے مومن کو بھی، متوکل اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ انہی کو کہتے ہیں متوکلین، انہی کو کہا جاتا ہے متوکلین، 3/158۔ جیسے مومنین اسی طرح متوکلین۔ لہذا متوکلین کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے اوپر پڑھ چکے ہیں، توکل علی اللہ وحدانہ سبیلنا 14 کی 12۔ ہم تو اللہ پر توکل کریں گے کیونکہ اس نے ہمیں گائیڈنس جو دی ہے ہماری زندگی کے مقصد کی کامیابی کے لیے، لہذا ہم تو اس پر توکل کریں گے۔ پھر وہ ڈاواڈول نہیں رہتا، ڈاواڈول نہیں ہوتا، کروں یا نہ کروں۔ وکیل بھی اسے کہتے ہیں کہ اپنا کیس اس کے سپرد کر دیتے ہیں، ڈاواڈول نہیں ہوتے، اپنا کیس ٹوٹلی سپرد کر دیتے ہیں، تو جان تیرا کام جان۔ لہذا چوتھی قسم یہ ہے کہ جو حق کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرتے، لیکن عملاً اس حق سے جڑ جاتے ہیں، عملاً جڑ جانا، عملاً جڑ جاتے ہیں، اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرتے، متوکل یہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح کامیابی کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اسی طرح متوکل ہونا بھی شرط ہے۔ نظریاتی طور پر کامل یقین کو کہتے ہیں ایمان، اور اس یقین کو کہ کام کے اندر بھروسہ ہو جائے اور وہ کام کر بیٹھے، وہ اس کام میں جس جائے پریکٹیکلی، اسے کہتے ہیں توکل۔ یہ فرق ہے، یہ بھی اقسام ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا اور بھی کچھ اقسام ہیں، اس کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے والسلام۔